بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان اسلام افضل حق مورننگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج کا موضوع ہے اب کر کے دکھاؤ۔ کچھ کمٹمنٹ ہو جاتے ہیں انسان کے ساتھ، کچھ سوچیں ہوتی ہیں، کچھ خیالات ہوتے ہیں، کہیں پر کوئی گفتگو جو ہے وہ اس انداز سے انسان کر جاتا ہے، بعد میں اس گفتگو کا پاس نہ رکھنا، جس پہ کہتے ہیں پکڑ میں آ جانا۔ تو اس وقت کچھ معاشرے میں تماشا دیکھنے والے افراد کسی بھی روپ میں، کسی بھی رنگ میں آپ کے شاید ارد گرد رہتے ہوں، وہ ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ بڑی باتیں کرتی تھی یا کرتا تھا، اب ذرا کر کے دکھائے، تب مانیں گے یا تب جا کر پتہ چلے گا۔ اب اس میں کافی سارے فیکٹرز ہیں جو لائف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ میرے ساتھ ہیں، کچھ آپ کے ساتھ ہیں۔ دنیا کا کوئی بھی شخص جب بھی کوئی بات کرے گا تو اس کے مائنڈ کے کسی کونے یا کھانچے میں اس کی پلاننگ یا آگاہی یا کوئی نہ کوئی پکچر ایسی ضرور ہوگی جس کی بہاف پر، جس کی بساط پر یا جس کی وجہ سے وہ کچھ لفاظ ایسے منہ سے نکالتا ہے۔ اب اس کا اس پکچر کے ساتھ، اس بساط کے ساتھ، اس بیس کے ساتھ یقین کتنا ہے یہ سمجھنا ہے۔ اگر تو کنٹینیو پوری ذات، پوری زندگی، پورا معاملہ اس کا توکل پر ہے، تو پھر اگر وہ کسی کو بھی کوئی بات کہتی ہے یا کہتا ہے تو زندگی میں یا اس سرکمسٹانسز کے اندر وہ اگر کہیں الجھ جاتی ہے یا الجھ جاتا ہے تو جو تماشبین افراد ہیں وہ یہ نہیں بول سکیں گے کہ اب کر کر دکھاؤ۔ اس جملے کو ذرا ذہن میں رکھیے گا کہ اب کر کے دکھاؤ، بڑا یہ قریب جملہ ہے آپ کے بھی اور میرے بھی۔ اب ہم اس جو جملہ اب کر کے دکھاؤ کہ کچھ وہ پہلو، کچھ وہ اپنا کھڑکیاں کھولتے ہیں جس سے یہ لفظ کیوں ہمارے دماغ کے اندر رہتا ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کو حوصلہ دیتے ہیں یا کسی کو ہم انرجی دیتے ہیں یا ہم کسی کو کہتے ہیں کہ یار آپ تھوڑا حوصلہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا فضل فرمائے گا، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر اپنا کرم فرمائے گا، اس کے بعد رب کی شان یا رب کی قدرت ہم اس فیس کے اندر آ جاتے ہیں، خواہ وہ غم کا ہے، خواہ وہ خوشی کا ہے، خواہ وہ دکھ کا ہے، اس فیس کے اندر پھر وہ جو نکلا ہوا ہوتا ہے شخص، مرد ہے یا عورت ہے، وہ پھر یہ لفظ ضرور بولتا ہے، ہاں بھائی اب بتا دوں، اب ذرا یہ اس معاملے کو کر کے دکھا۔ تو اس وقت بھی یہی بات ہوگی کہ اگر وہ اپنی ذات کو، اپنے معاملے کو کنیکشن اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہر چیز میں، کہ میرے لیے وہی کافی ہے، مددگار بھی وہی ہے، اسباب بھی وہی بنائے گا، وہی ہر پریشانی کا حل کرنے والا ہے، نہ کہ میری ذات، نہ کہ آپ کی ذات حل کر سکتی ہے، تو پھر وہ فیز بھی ایزیلی نکل جائے گا اس کا۔ اچھا، اب اس میں کچھ اور چیزیں بھی آ جاتی ہیں، اب کر کے دکھاؤ، جس میں جان کر، الجھا کر، پریشان کر کے دوسروں کو ہینگ کیا جاتا ہے، ہولڈ کیا جاتا ہے۔ اچھا، وہ کیوں کیا جاتا ہے؟ ان کی کچھ گفتگو سے، ان کی کچھ باتوں سے، کہ یار یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہے یا کر رہا ہے، تو کیوں نہ اس کو پراپر طریقے سے اس دائرہ کار میں یا اس رنگ میں لایا جائے۔ یہ بھی تھوڑا سا ذرا بتاتا جاؤں کہ جو افراد اس طرح کی مینٹلٹی رکھتے ہیں، یہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں، یہ بھی ایک نیگیٹو پرسیپشن ہے، نیگیٹو سوچ ہے اس شخص کی جو اپنے آپ کو، اپنی ذات کو ہمیشہ پازیٹیو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن پازیٹیو نہیں ہوتا۔ پازیٹیو کس سینس میں سمجھتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ میں اگر دوسرے کو ایگزامن کر لوں یا دوسرے کو چیک کر لوں یا دوسرے کی جو ورتھ ہے اس کو جانچ لوں۔ یہ سب سے پہلا غلط سٹیپ ہوتا ہے ہماری زندگی میں، جب ہم کسی کو جانچنا یا کسی کو سمجھنا یا کسی کو پرکھنا یا کسی کی ذاتیات کے اندر جا کر اس کا ایک وزن کرنے کا سوچتے ہیں۔ کافی ساری چیزیں اس سے جڑی ہوئی ہیں۔ سمجھنا میں نے اور آپ نے یہ ہے کہ ہم کیا ایسی باتیں کر جاتے ہیں یا کیا ہم ایسا معاملہ کر جاتے ہیں جس میں ہمیں یہ جملے کو فیس کرنا پڑتا ہے کہ جناب اب ذرا آپ کر کے دکھائیں۔ اس وقت تو آپ بڑی لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے، اس وقت تو بڑا آپ جناب لمبے لمبے وہ کیا کہتے ہیں اس کو خیالی پلاؤ بنا رہے تھے،
اب جب پریکٹیکل یا امپلیمیشن کا وقت ہے، یہاں پر ذرا آپ اپنے کیا کہتے ہیں جی اس کو، ٹیلنٹ کو، اپنی قابلیت کو یا اپنی صلاحیت کو ذرا اجاگر کر کے تو آئیں نہ ذرا رنگ میں۔ اب اس میں دو چیزیں چل رہی ہیں، ایک چیز وہ ہے جو مشیت الہی کے تحت چل رہا ہے، انسان ہے اپنی ایک نظام زندگی کو گزار رہا ہے، اپنی ایک لائف کو گزار رہا ہے، اچھی گزر رہی ہے، بری گزر رہی ہے، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ شکر کا ورد پکڑتا ہے یا جبر کا ورد پکڑتا ہے، یا رب سے اور زیادہ قریب ہو جاتا ہے یا رب سے اور زیادہ دور ہو جاتا ہے۔ اور سیکنڈ، وہ لوگ، وہ حالات، وہ چاہنے والے، وہ پیار کرنے والے آپ کو اس پریشانی کے اندر لے آئیں، آپ کو اس دکھ کے اندر لے آئیں، آپ کو اس تکلیف کے اندر لے آئیں، اور اس کے بعد پھر بولیں جناب اب کر کر دکھاؤ۔ تو آج کا موضوع آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ میں کس نقطے سے اور کس نظریے سے بات کر رہا ہوں۔ جو افراد اپنی زندگی میں قناعت کا کٹورا یا پیالہ اپنی پاکٹ میں یا اپنی لائف کے ساتھ لے کر چلتے ہیں، ان کو اس طرح کے لفظوں سے، ان کو اس طرح کے انڈر پریشر ورڈ سے، ان کو اس طرح کی دنیا سے نہ کچھ لینا ہوتا ہے نہ کچھ دینا ہوتا ہے۔ ان کا سکول آف تھاٹ، ان کی تھنکنگ ایک ڈیفرنٹ کیلیبر میں آ جاتی ہے، ایک ڈیفرنٹ نظام زندگی کو وہ فالو کرتے ہیں۔ وہ بظاہراً سوسائٹی کے حساب سے ڈیفرنٹ ہوتا ہے، لیکن ریالٹی کے اندر اس صراط مستقیم پر چلنے والے افراد ہوتے ہیں جن کا ایم اپنی لائف میں پازیٹیو ہونا ہوتا ہے، نیگیٹو نہیں ہونا ہوتا۔ کچھ افراد ایسے بھی ہیں معاشرے میں، یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات ہے جس میں یہ جو بات ہے کہ جی اب کر کے دکھاؤ۔ کچھ افراد اپنے پاس کچھ کیپٹل، کچھ چیزیں، کچھ ایسٹس وہ سیف کر کے رکھتے ہیں برے وقت کے لیے، وہ برا وقت بھی آتا ہے ان کے اوپر، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اور جو افراد اپنی لائف کو لے کر چلتے ہیں اور برے وقت کا کنسیپٹ نکال دیتے ہیں اپنی زندگی سے کہ نہیں برا وقت نہیں آئے گا، ہم سیف کیوں کریں۔ عموماً یہ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ جی فلاں چیز جناب بچا کے رکھ لیں، برے وقت میں آپ کے کام آئے گی، تو وہ پھر جتنے بھی بچانے والے افراد ہیں، خدا شاہد ہے میں نے دیکھا ہے ان کو پریکٹیکلی طور پہ، جن جن لوگوں نے برے وقت کے لیے کچھ سیونگ کی تھی، برے وقت کے لیے کچھ بچا کر رکھا تھا، ان کے اوپر رب نے برا وقت لایا۔ اور اگر ان کو یہ ایمان تھا کہ اس برے وقت کے اوپر وہ جو ان کی جمع پونجی ہے یا جمع کنجی ہے جو بھی ہے وہ یوٹیلائز کر کے لائف گزاریں گے، تو وہ بھی خدا شاہد ہے کہ شاید 10 دن کا آکسیجن تھا یا 15 دن کا آکسیجن تھا۔ اس کے بعد جب وہ آکسیجن ختم ہوا تو پھر وہی بات آ جاتی ہے اب کر کے دکھاؤ۔ تو زندگی میں کبھی بھی کوئی فیصلہ، زندگی میں کبھی بھی کوئی چیز اس کو لمحوں میں ڈیسائیڈ نہ کیجیے گا، اس کو سیکنڈز کے اندر ڈیسائیڈ نہ کیجیے گا، اس کو بڑے طریقے سے، بڑے احترام سے، بڑے اہتمام سے اس کے ویئر اباؤٹ سب جاننے کے بعد پھر کچھ فیصلے کیجیے گا، تاکہ کوئی شخص، کوئی فرد واحد اس طرح نہ بول سکے آپ کو اب جناب کر کے دکھاؤ۔ یہ بڑا ایک عجیب سا رہتا ہے زندگی کے اندر نا، سوچیں آ جاتی ہیں یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ ایسے ہو گیا، یہ تو بڑی بڑی جناب اس طرح کی بات ہوگی تھی، کوئی مسئلہ ہی نہیں جناب، آپ 400 بندے لیں جی، 700 بندے لیں، ہم بیٹھے ہوئے جی ہم دیکھ لیں گے جی۔ یہ باتیں، یہ گفتگو، وہ کہتے ہیں نا کہ گفتگو حساب سے کرنی چاہیے انسان کو، کیونکہ اس کا بھی حساب کتاب جب ہوگا تو اس کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون سا لفظ کس لمحے اس نے ادا کیا، اور اس لفظ کے عوض میں اس لفظ کے نکالنے کے ساتھ ہی بندہ ہینگ ہو گیا۔ یہ تمام چیزیں ہیں اس موضوع کے ساتھ، اور موضوع کا کانسیپٹ کیوں ہے اب کر کے دکھاؤ۔ ہوا اس طرح کہ ایک دو واقعات ہوئے، ایک کمیونٹی، ایک ہمارا سوشل سرکل ہے اس کے اندر، تو وہ نام نہیں میں لیتا لیکن یہ ایک ریالٹی کی بات ہے۔ تو کچھ معاملہ اس طرح کا ہوا، تو کسی کو کچھ مان تھا کہ جی فلاں شخص یہ نہیں کر پائے گا، یا فلاں شخص یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس طرح ہو سکے گا۔ تو وہ رب کی شان دیکھیں، رب نے اس کو عزت سے نوازنا تھا، رب نے اس کے اس فیس کو گزارنا تھا، اس تمام صورت کو، اس تمام کیفیات کو وہ اپنی ڈگر میں رہا۔ اس نے نہ دائیں کان لگائے، نہ بائیں کان لگائے، نہ پیچھے سے کوئی آواز دے رہا تھا اس کو بھی نہیں سنا، وہ پراپر اپنے ایک وے کی طرف چلتا رہا۔ تو چلتے چلتے وہ جو ایشو تھا، وہ جو مسئلہ تھا، وہ جو پریشانی تھی، وہ رب نے ڈیلیٹ کر دی، اور اس سوشل سرکل کے اندر 20-22 افراد تھے جو منتظر تھے کہ اب اس کا حشر کا نشر جو ہے وہ ہم دیکھیں،
اب اس کی بےعزتی کا جو پروگرام ہے وہ ہم ٹیلی کاسٹ کریں. اب اس کی جو ایک پھوں پھاں بنی ہوئی ہے اس کا پردہ ہٹے تو پھر ہم اس جرگے یا اس سوشل سرکل سے اٹھ کر جائیں گے. اب وہ جو 20-22 افراد تھے وہ ایک فرد واحد تھا, کوئی میچنگ نہیں تھی, مزے کی بات, لیکن ایک ادھر اور ایک ادھر تقوی اور ایک توکل تھی جس کے بھروسے پر وہ اپنی گزشتہ زندگی کو گزارتے ہوئے آگے نکلتا گیا. بڑا مشہور و معروف آدمی ہے, چھوٹا آدمی نہیں ہے, اللہ پاک نے بہت اس کو نوازا ہے. تو یہ یہاں سے یہ کانسیپٹ لیا گیا کہ اب کر کے دکھاؤ. تو جو افراد یہ سوچ رکھتے ہیں یا منتظر رہتے ہیں کہ کسی بھی شخص کا یا کسی بھی جاننے والے کا یا کسی بھی چاہنے والے کا تماشا کب ہم دیکھیں گے یا اصل پکچر ہم کب دیکھیں گے, تو خدا را اپنے اندر جھانکیے گا, اپنے اندر پرکھیے گا اور رب سے کم از کم اس چیز کا اظہار ضرور کیجیے گا کہ اے پروردگار یہ سوچ میرے اندر کیوں ڈیولپ ہوئی, یہ منفی سوچ میرے اندر کیوں ڈیولپ ہوئی. میں کون ہوتا ہوں جو کسی کا تماشا دیکھ سکوں, میں کون ہوتا ہوں جو کسی کے اوپر انگلی اٹھا سکوں, میری اپنی طاقت کیا ہے کہ میں دوسرے کا معاشرے کے اندر جو ہے وہ لے کر آؤں. لیکن اس میں دو افرادوں کا عمل دخل ہے یا دو شخصیتوں کا عمل دخل ہے. ایک وہ فرد واحد ہوتے ہیں جو خیالی طور پر دوسرے کے برے وقت کا, دوسرے کی زندگی کو بگڑتے ہوئے دیکھنے کا عمل گفتگو کی حد تک جاری رکھتے ہیں. یہ فرسٹ کیٹیگری ہے. سیکنڈ کیٹیگری ہے جو پریکٹیکل عملاً ساتھ چل رہے ہوتے ہیں, ایک سیکنڈ, ایک لمحے, ایک گھنٹے کی رپورٹ لے رہے ہوتے ہیں کہ اب یہ گرا, اب یہ گرا. اچھا اس کو ذرا سا اگر جھٹکا بھی لگا نا تو وہ اس جھٹکے کو بھی اگر کہیں پیش کریں گے یا کہیں بتائیں گے تو اتنا بڑا چڑھا کر بتا دیں گے کہ جناب یہ بس ابھی گرنے والا جی, یہ بس یہ ایسے گئے, یہ سب باتیں تھیں, اندر کچھ بھی نہیں تھا. دور کے ڈھول سہانے, یہ جملہ یہاں پر شاید فٹ آتا ہے. اب ہم نے دیکھنا ہے اپنی زندگی کے اندر کہ اب کر کے دکھاؤ. یہ تو خیر وہ باتیں ہیں جو دنیا داری سے جڑی ہوئی ہیں یا جس کا تعلق میرے ساتھ یا آپ کے ساتھ ہے. اب ہم اصل اپنے کانسیپٹ کی طرف آتے ہیں. اصل کانسیپٹ کیا ہوتا ہے؟ حق مورننگ کی جو ادائیگی ہے. رب جو ہے وہ تمام چیزوں کی فیسلٹی دے دیتا ہے انسان کو. اس کے بعد وہ سوال کرتا ہے اب کر کے دکھاؤ. کچھ افراد ایسے کمٹمنٹ کر جاتے ہیں رب سے کہ اے پروردگار میرا یہ کام ہو گیا تو اس کے بعد عمرے پہ آ جاؤں گا, اس کے بعد حج پر آ جاؤں گا, اس کے بعد کو 200 بندوں کو کھانا کھلا دوں گا, اس کے بعد کچھ 10-12 بچیوں کی شادی کر دوں گا اگر یہ کام ہو جائے. اور شان ہے میرے رب کی, رب سارے کام ان کے کر دیتا ہے. یہ لو بھئی, پھر رب پوچھتا ہے اب کر کے دکھاؤ. اس کے بعد وہ جتنے بھی افراد ہیں, میں ہوں, میں اپنی بات ہی کرتا ہوں, آپ کی کیوں بات کروں جی. تو وہ جب پورا کمٹمنٹ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ سے, پھر بھی وہ ایک اور چانس اور دیتا ہے کہ چلو بھی ابھی تھوڑا بزی ہے, اس نے کوئی ادھر جانا ہے ادھر جانا ہے. دوبارہ پھر جو ہے اس سے بڑھ چڑھ کر ذرا اس کو تھوڑا سا ہیلنگ دیتے ہیں, پش کرتے ہیں کہ بھئی اب کر کے دکھا. اس کے باوجود بھی بندہ جو ہے وہ نہیں کر پاتا. کیوں؟ انسان جب پھنسا ہوا ہوتا ہے, انسان جب الجھا ہوا ہوتا ہے, اس کو صرف وہ وقت, وہ لمحے, وہ ڈیوریشن آف ٹائم جس کے اندر وہ رہ رہا ہوتا ہے, وہ کہتا ہے کسی نہ کسی طریقے سے, کسی نہ کسی چکر سے, بے شک پازیٹیو ہو بے شک نیگیٹو ہو, میں اس پریشانی سے نکل جاؤں. اس کے لیے مجھے خدا نخواستہ قسم کھانی پڑے, خدا نخواستہ کسی کے ساتھ کمٹمنٹ کرنا پڑے, خدا نخواستہ کسی کو باتوں میں الجھانا پڑے. وہ اس فیز سے نکلنا چاہتا ہے. وہ جیسے اس فیز سے نکلتا ہے, وہ جو دعائیں, وہ جو وعدے, وہ جو رب کے ساتھ معاملات ہیں, وہ سب کو امیجیٹ ڈیلیٹ کر کے پھر آرام سے کرسی پہ بیٹھ کے یا گھر پہ بیٹھ کے یا ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے یا گاڑی میں بیٹھ کے ریلیکس ہو کے کہتا ہے شکر اللہ تو نے مجھے اس پریشانی سے نکال دیا. اچھا وہ جو کمٹمنٹ ہیں, جو وعدے ہیں, وہ ادھر سے نکل